پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت جو بندہ رات کو بستر پر پڑھ کر سوئے گا، صبح اللہ تبارک و تعالی اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ رب العزت کی روشنی ہے، اس کی ہدایت ہے، شفا اور محافظ ہے، اور اس کی تلاوت ہر وقت میں رحمت، سکون اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ مخصوص حالات میں جیسے عبادت کے اوقات، قیام شب، سحر اور سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو خصوصی فضل و برکت سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی روزمرہ میں قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ملاپ رکھا اور وقتاً فوقتاً مخصوص صورتوں اور آیات کو مخصوص اوقات میں پڑھنے کی عادت بنائی۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان جب دن بھر کی مشغولیات، ذہنی تھکن، فکر اور تشویش اور مادی الفتوں سے تھک جاتا ہے، تب قرآن کی تلاوت ایک روحانی آرام اور حفاظتی زاد راہ بن جاتی ہے۔ رات کا وقت جب انسان بخود کشیدہ ہے، اس کے دل کمزور اور خاموش ہیں، ایسی حالت میں قرآن کے لیے موزوں ترین ہے کہ وہ اپنے اثرات دکھائے۔ تو ہمارا آج کا بیان بھی رات کو بستر پر قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ پڑھنے کے حوالے سے ہے کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پسند فرماتے تھے، اور جو بھی بندہ رات کو بستر پر اس سورت کو پڑھ کر سوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی صبح کو اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیاری لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی بہت تلقین فرمائی ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ وہ اپنی تمام چاہتوں کو اس کی چاہت کے سامنے فنا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ بھی رات کو بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ صورت پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے ذہن میں جو بھی حاجتیں یا خواہشات ہوں گی یا جو بھی جائز مقاصد ہوں گے، انشاءاللہ وہ پورے ہو جائیں گے۔ رات کو جب انسان یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، یہ اس کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتی ہے۔ یہ صورت اس بندے سے شیطان کو دور بھگا دیتی ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوتے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سوئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا، اور صبح جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے دل میں جو بھی خواہش جنم لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے گھر کو رزق اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ انسان کو بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے، جسم سے تھکاوٹ اور بوجھ کو ختم کر دیتی ہے، ذہنی دباؤ سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اور روحانی سکون دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رات کو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضور علیہ السلام کی اس پسندیدہ صورت کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم اور بابرکت کلام ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، اس کی ہر آیت رحمت ہے، اور اس کی ہر سورہ میں ہدایت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت اور راہ ہدایت بنا کر اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کے پیغام کو عام کرنے اور امت کو اس سے جوڑنے میں صرف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن سے سب سے بڑھ کر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہر ایک اپنی جگہ عظیم اور بابرکت ہے، مگر کچھ ایسی صورتیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زیادہ محبوب قرار دیا ہے، اور ان میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ اعلان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا پیغام ہے جو انسان کو راہ راست خالق کائنات کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورت کو بار بار پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے،
اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ رات کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سوئے تو صبح جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو رزق کے دروازے کھلتے ہیں، تب اس شخص کے دل میں جو خواہشات جنم لیتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہوتی ہیں۔ جو مسلمان رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور پر اس سورت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس کی صبح خیر اور برکت سے بھر جاتی ہے۔ ناظرین، یہ سورت نبی علیہ السلام کی بہت پسندیدہ سورت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ پیار کیا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور اس کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسل در نسل یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے جس کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز، ہر وہ خوشی عطا کی جس کی اس نے دل نے خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے اور اسے جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص اور لالچ اتنی ہی زیادہ جنم لینے لگتی ہے۔ جب اسے اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید نوازے، مجھے ہر نعمت عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تکمیل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اگر اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی جھولی میں بے تحاشا دولت ڈال دیں، آپ کو وہ سب ملے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا مال و دولت اور رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کے پاس کل تک کچھ نہ تھا، اگر وہ اس صورت کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پیسوں میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو اس صورت کے فوائد بتانا شروع کر دوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہی انشاءاللہ فوری طور پر ان کے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ انہیں اپنا مکان خریدنا ہے تو ان کو ذاتی مکان مل جائے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی، لاچاری، بے روزگاری ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری صورت جو انہیں بہت عزیز ہے، جس طریقے سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے صورت کا وظیفہ کرنا ہے، اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی۔ وظیفہ سمجھ کے، ایک ایک بات سمجھ کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ لیں، پھر ہی اس وظیفے کے اثر اور فائدے آپ کو ملیں گے۔ جو لوگ دولت نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں ذہنی مریض بن چکے ہیں، تو اس صورت کے عمل سے انشاءاللہ ان کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ انسان جو نہیں بھی مانگ سکتا یا اس کے ذہن میں نہیں بھی آتا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اور برکت سے اسے وہ بھی عطا فرما دیتا ہے جو وہ نہ مانگ سکے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل اور برکت سے اسے وہ چیز بھی عطا کر دیتا ہے۔ انسان کی تمام حاجات، اس کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ہر پریشانی، بیماری اس صورت کے عمل سے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتی ہے اور جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نظری بھی ختم ہو جاتی ہے، حسد، جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت، شہرت، مال، دولت، صحت سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسی محاذ پر اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، انہیں پسند کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے تو اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کی ہر چیز سے نوازیں گے، اور جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے اور ان سے دور رہیں گے تو اسی طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے، اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، اور دونوں جہانوں میں آپ کے بلند مقامات عطا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور انسان کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام اور استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن اور جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، ہر موقع اور مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی بنا دیا ہو، یعنی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلموں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمانوں کے ہم پلہ قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام بنی نوع انسان کو انسانی، قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو، اور ان کی ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیر، غریب، عوام، خاص، بوڑھے، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک بد، محنت کشوں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری، غمگساری، مساوات اور ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات، ہمدردی، غمگساری، عفو و درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے، اور عام انسانوں کی خدمت، ان کی حاجت روائی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی ہے۔ خدمت خلق دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے اور دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی، اور خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں کی خبرگیری کی اور ان کی امداد فرمائی، بے مال کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ قرآن ناطق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و شمائل اور اخلاق کریمانہ کا جلی عنوان ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء اور مرسلین رحمت تھے، مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا اور آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا پرایا، تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک صنف ہستی برابر کی حصہ دار نظر آتی ہے۔ تو ناظرین، ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت کو آپ نے اپنے روز کا معمول بنانا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس صورت کو کس طرح پڑھنا ہے۔
جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے جو اس کے دل میں جنم لیتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ رات کو جب بستر پر سونے لگیں تو آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ویسے تو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے، اور پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ بھی کہلاتی ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، اور آخر میں 1 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ جس تعداد اور ترتیب میں جو چیز بتائی ہے آپ نے بالکل ویسے ہی عمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں پر نادم اور پشیماں ہو کر دل ہی دل میں آپ کی جو بھی خواہشات ہوں ان کا تصور کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے انہیں مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جب آپ صبح بیدار ہوں گے تو آپ کے دل کی مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، اور نسل در نسل رزق کی پریشانی کو آپ کے لیے ختم فرما دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اس صورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے دونوں جہانوں کے بند خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، اور تلاوت کرنے والے کو ہر دل عزیز بنا دیا جاتا ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، ہر شخص اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے گھر سے محتاجی کو ختم کر کے رزق بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے ہر معاملے میں اپنی مدد اور نصرت شامل حال فرمائے۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو کمنٹ باکس میں 1 مرتبہ الحمدللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔